اور عوام بطور پاکستانی احتجاج کرنا ہے کہ ایسا مت کرو. اس کا بینیفیشری کوئی بھی ہو, اس سے مضروب کوئی بھی ہو, ہمیں اس اصول کے لیے کھڑے ہونا ہے. سلمان صاحب بتائیے گا, ہم دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے, ابھی تک ہمارے سسٹم جو ہے 10 بجے کے بعد اچانک بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے جان بوجھ کر ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کے باہر آپ موجود ہیں, یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. سر ایسا اس سسٹم پہ کیا کہنا چاہیں گے, اس پہ کھل کے بات کیجیے گا کہ یہ سسٹم اچانک سے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں کتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے اور ابھی تک ہم اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمارے نتائج کو 3 دن لگ جاتے ہیں. سر اب ہم دیکھیے ایسی 1.5 ارب آبادی والے ملک نہیں ہے, 24 کروڑ ووٹ ہے, تو 24 کروڑ میں سے کچھ ووٹ پڑے ہیں, ابھی 24 کروڑ بندے نے ووٹ نہیں کاسٹ. اس سسٹم کے بارے میں کیا کہنا؟ دیکھیے یہ تو پھر ایک بات کسی حد تک مفروضے کی ہوگی, لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ جو 8 فروری کو انٹرنیٹ بند ہوا, جو 8 فروری کو فونوں کے جو ڈیٹا پیکیجز ہیں ان کو بند کیا گیا, اس کی وجہ سے یہ تمام دھاندلی ہوئی ہے. اگر اس دن انٹرنیٹ بند نہ ہوتا تو پریزائڈنگ افسران اپنے اپنے پولنگ سٹیشن سے براہ راست الیکٹرانکلی فارم 45 جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹا بیس میں بھیجتے, اور یہ تمام جو جھگڑا اب ہمارے سامنے ہے یہ نہ ہوتا. اس جھگڑے کو پیدا کیا گیا انٹرنیٹ کو بند کر کے, اس دن فون سروسز کو بند کر کے. دیکھیے ہم ہر جگہ استدعا کریں گے, ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اعتماد ہو یا نہ ہو, جو کوئی قانونی راستہ ہے اس کو ہم اپنائیں گے. اب اعتماد ہونا ضروری نہیں ہے, ہمارے پاس جو راستہ ہے اس کو اپنائیں گے, ورنہ جو بات ہے وہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے. الیکشن کمیشن نے کل ایک فیصلہ جاری کیا جس میں یہ کہا کہ RO 3 فروٹ میں رپورٹ جمع کروائے اور فارم 47 کو جاری نہ کرے. اس بعد اسی کی ریورس میں آج کو ڈیسیژن دے دیا. آپ کو کس حد تک امید ہے کہ یہ دیکھیے مجھے نہیں پتا, مختلف مقدمات کے مختلف حقائق ہوتے ہیں. کسی مقدمے میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روکو فارم 47 کو, کسی میں کہہ سکتے ہیں نہ روکو. اس سے کوئی عمومی تاثر نہیں لینا چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ 76 سالوں میں ہمیشہ سے دھاندلی کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگتے رہتے ہیں, درست لگتے رہیں. دیکھیے دھاندلی کا معاملہ ختم کب ہوگا؟ نہیں ہوگا ختم جب تک ریاست فیصلہ نہیں کرے گی کہ دھاندلی نہیں کرنی, نہیں ہونے دینی. دھاندلی کو صرف ریاست ختم کرا سکتی ہے, اور جب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ریاستی اہلکار دھاندلی میں شامل تھے. دیکھیں یہاں دھاندلی فریقین کے درمیان بہت کم ہوئی ہوگی وہ, لیکن اصل دھاندلی RO اور پولیس افسران نے کی ہے. تو یہ فریق تو نہیں تھے بظاہر, انہوں نے کیوں یہ حرکت کی؟ کیوں RO صاحبان نے پولیس افسران کو کہا کہ نکال دو ان لوگوں کو میرے دفتر سے؟ قانون کا تقاضا ہے کہ کنسالیڈیشن جو ہے وہ فریقین کینڈیڈیٹ کی موجودگی میں ہوگی. ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ کون سا فارم 45 ایک پریزائڈنگ افسر لے کر آیا ہے, اس کے مطابق اندراج ہوا ہے یا نہیں ہوا. جب ہمیں کمروں سے نکال دیا گیا تو ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے جو نمبر ڈالے ہیں وہ کہاں سے لے کر ڈالے ہیں. سلمان اکرم بلال صاحب, اس وقت آپ الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہیں, اندر سے آ رہے ہیں, کیا کارروائی ہوئی آج, اور آنے والے دنوں میں کتنے پر امید ہیں کہ جو نتائج ہیں وہ آپ کے حق میں آئیں گے, رزلٹ آپ کے حق میں آئے گا؟ دیکھیے ہم نے اپنی آج استدعا جو ہے وہ دائر کی ہے, کل غالباً سنوائی ہوگی. دیکھیے امید کا ہونا نہ ہونا غیر اہم ہے. میرے لیے ایک جو راستہ ہے اس پہ میں نے چلنا ہے, وہ راستہ قانون کا, آئین کا راستہ ہے. اس میں یہی میرے سامنے ایک ذریعہ ہے کہ میں اپنا احتجاج جو ہے, جو اپنی استدعا ہے وہ آگے بڑھاؤں. اور جو ہوا ہے میری نظر میں وہ اتنی فاش دھاندلی ہے کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی جج, کوئی بھی الیکشن کمیشن اس کو جھٹلا نہیں سکے گا. راجہ صاحب آپ دھاندلی کا تو ذکر کر رہے ہیں لیکن دھاندلی کے کرداروں کا, ذمہ داران کا ذکر نہیں کر رہے. گارڈین نے ایک آرٹیکل لکھا, اس میں آپ کو کوٹ کیا, بعد میں آپ نے ٹویٹ کیا جی مس کوٹ کیا گیا. بالکل. آپ کھل کر کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ دیکھیے میرے سامنے کر رہے ہیں, انہیں کیوں نہیں نامینیٹ؟ دیکھیے میں کیسے کہوں, میں نے کہہ دیا نا RO اور پولیس افسران نے کی ہے. ان کو کس نے کہا تھا میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مجھے تو یہ نظر آیا کہ RO صاحبان کے دفتر میں دھاندلی ہوئی, کرنے والے RO صاحبان تھے اور ان کے معاون تھے پولیس افسران. یہ دو کردار سامنے ہے اور میں کھل کر نام بھی لیے ہیں. اس کے پیچھے کون ہے یہ مجھے نہیں معلوم. RO کو چیلنج کیا تھا عمیر نیازی نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اور سپریم کورٹ نے ROز کو بحال کیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے سے سارا کا سارا پلان کیا گیا تھا؟ دیکھیں میں اب سپریم کورٹ کے حوالے سے نہیں کچھ کہہ سکتا. انہوں نے تو اس لیے بحال کیا تھا کہ اس وقت دیر بہت ہو گئی تھی. ROز کی تعیناتی کو بہت پہلے چیلنج ہونا چاہیے تھا, اور غالباً کیا بھی گیا تھا. وہ پٹیشن لگی 2 ہفتے کے تعطل سے تھی. یہ بالکل ROز کا کردار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے, اور ROز کو ہم کہاں سے لائیں, آسمان سے لائیں, مجھے نہیں پتا. لیکن آئندہ الیکشنوں میں سمجھتا ہوں ہمیں ضرور جوڈیشل افسران پہ کو فوقیت دینی چاہیے انتظامی افسران کو.